السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک ہمارے ویور کی کمنٹس آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ڈیورس کے اوپر ویڈیو بنائے کہ نکاح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو اسی کمنٹس کو دیکھ کے، ان کی ایک فرمائش کو دیکھ کے تو ہم یہ ویڈیو ان کے اوپر بنا رہے ہیں. تو آج پھر ہم نے پپو کو انوائٹ کیا ہے. السلام علیکم پپو. وعلیکم السلام جی. تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے پروگرام میں پھر آئے ہیں آج. کوئی بات نہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی. آپ سب سے پہلے میرا کوشچن ہے یہ کہ نکاح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، نکاح کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسے عمل ہیں جن کے کرنے سے بندہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بندہ پھر حرامکاری میں شامل ہو جاتا ہے. سب سے پہلا عمل جو ہے، اگر بیوی مار جائے، خامن مار جائے، کوئی بھی ایک مار جائے، تو بیوی کی عدت کے ٹائم تک بیوی کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. اس کا خامن جو ہی مرتا ہے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس نے عدت پوری کرنی ہوتی ہے. اگر عورت دوسرا ہے، اگر عورت خلا لے لے، عدالت جائے، خلا لے اور قاضی وقت ہے ان کے درمیان تفریق کر دے، تو وہ ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے، اگر بندہ کوئی قسم کھا لے کہ 4 مہینے تک میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں تیرے پاس نہیں آؤں گا. اگر 4 مہینے کے دوران اگر وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے، ایک دوسرے سے رجوع نہیں کرتے، آپس میں نہیں ملتے، تو ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. پپو ایک منٹ میں آپ سے ایک بات، یہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ 4 مہینے تک وہ ملے نا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اگر وہ 4 مہینے کے درمیان میں کہ مل جاتے ہیں تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا یا پھر واپس؟ اگر اس طرح کہ اس نے قسم کھائی ہوئی ہے جی کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اب اگر وہ 4 مہینے کے دوران آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کو خامد کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور میاں بیوی ایک دوسرے پہ حلال ہیں، ان کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، قسم کا کفارہ دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ پپو بھائی، اور آگے آپ مزید وضاحت کریں پلیز. اگر اس طرح کہ قسم کے بعد اگر بندہ 4 سال غائب رہے، جی بیوی سے دور رہے، اور اس کی گم شدگی ہو، یعنی کہ مر گیا، گم گیا، واپس نہیں آئے گا، تو پھر بیوی عدالت جا کر کے قاضی سے وقت حکم جو بھی عدالت ہے اس کے پاس جا کر کے اس سے پھر وہ اپنا کیس دائر کر کے تو اپنی تفریق لے سکتی ہے، اور پھر قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق ڈال دے گا، یعنی اس کی طلاق ہو جائے گی. 4 سال تک اگر خاوند گم ہو گیا، کوئی رابطہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں مر گیا، کچھ کہتے ہیں گم ہو گیا، اب نہیں آئے گا، تو پھر عورت کو یہ اختیار ہے، عدالت جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر بیوی یا خاوند دونوں میں سے کوئی ایک بھی مرتد ہو جائے، یعنی دار اسلام کو چھوڑ دے، کوئی اور مذہب اختیار کر لے، تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی بندہ کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے، جس طرح آج کل گانے ہیں کہ تیری شکل میں خدا، پتہ نہیں کس طرح کے، اللہ معافی دے، میں نے تو کبھی کوئی گانے نہیں سنے، لیکن یہ ہے کہ اگر جو کفریہ کلمات جن گانوں میں ہے یا جن ڈائلاگ میں ہے، جو ہمارے اسٹیج ڈرامے ہیں یا دوسری موویز ہے یا ڈراموں کے اندر کوئی بھی ہے، تو ان کو ریپیٹ کرنے سے، وہ ڈائلاگ مارنے سے یا گانا گانے سے، بندے کو کفریہ کلمات کہنے سے بھی بندے کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور تجدید اسلام کی بھی ضرورت ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پپو بھائی، ایک آج کل تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، تو آج کل لوگ کوئی فون سے اس طرح طلاق دے دیتے ہیں، کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ خاوند کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے طلاق دینے کا، جی، اور عورت کے پاس اختیار ہے خلا لینے کا. اب جو بندہ فون پہ کہتا ہے کسی اپنی بیوی کو طلاق لکھ کر کے، طلاق فون پہ کہتا ہے، ظاہر ہے فون جب وہ کرے گا تو آگے بیوی فون اٹھائے گی، تو وہ بول دیتا ہے کہ میں نے تجھے، جو بھی اس کی بیوی اس سے طلاق کہتا ہے تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے. اگر وہ لکھ کر کے بھی بھیجتا ہے، نیچے آپ نے دستخط کر دیتا ہے، تب بھی طلاق ہو جاتی ہے. اگر بیوی موجود بھی نہیں ہے، وہ کسی مجمع میں کھڑا ہوا ہے، کوئی جب کسی پارٹی میں ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ کہیں بھی بیوی کی غیر موجودگی میں بھی. ایک سوال ہے کہ اگر بیوی کی غیر موجودگی میں اگر کسی پارٹی میں یا کوئی جگہ پہ وہ طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر خامن کسی بھی جگہ پر، ایون مسجد میں نماز کے بعد، کسی محفل میں، کسی شادی کی تقریب میں، کہیں بھی اس کے پاس بیوی ہو یا نہ ہو،
وہ جب بھی بولے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو جو بھی اس کا نام لے کر کے کہے گا میں نے اس کو طلاق دی، تو 3 دفعہ جب کہے گا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ بندہ مسلمان ہے تو گستاخی رسول کر لیتا ہے، اسٹل اس نے اسلام نہیں چھوڑا، تو اس کی نکاح جائز ہے؟ قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ، جب بندہ کوئی بھی گستاخی رسول یا اسلام کی گستاخی، دین کی گستاخی، یعنی اللہ پاک کی قرآن کا انکاری ہوتا ہے، حدیث کا انکاری ہوتا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کوئی ایسے الفاظ بول دیتا ہے جس سے گستاخی ثابت ہو، تو اس وقت بندے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث کا منکر بھی اگر کسی حدیث کو نہ مانے تو بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، قرآن کو نہ مانے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، نماز کو نہ مانے، فرائض یعنی فرائض واجبات اور حدیث اور قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کی جہاں بھی ذات ہے، اگر اس میں سے تھوڑا سا بھی اونچ نیچ کرے گا تو بندہ یعنی دائرہ اسلام سے گیا، جب دائرہ اسلام سے گیا تو آٹومیٹیکلی طلاق ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اوکے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو، آپ آئے ہمارے پروگرام میں، تو تھینک یو سو مچ ناظرین، آپ نے دیکھا انٹرویو، تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی دلچسپ کوئی ٹاپک ہے تو ہمیں بتائیں کمنٹس میں۔ تھینک یو سو مچ، اوکے جی، خدا حافظ۔